السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع بہت دل دہلا دینے والا ہے. یہ ایشو ہم سے اجتماعی ہمدردی اور توجہ چاہتا ہے. اس گفتگو کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے سوسائڈ اور ڈپریشن جیسے اہم مسئلے سے پردہ ہٹائیں گے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انوش عالم، جو کہ ایک سوشل ورکر ہے اور ایک ماں ہے. ایک افریقن پروورب ہے کہ it takes an entire village to bring up a child. اس کا کیا مطلب ہے بلے؟ السلام علیکم مسرت باجی، شکریہ اتنا آپ نے آنر کیا اس ٹاپک کو، شکریہ. یہ پروورب میں نے بہت عرصے پہلے، میری بیٹی کے جانے سے بہت عرصے پہلے پڑھا تھا اور سوچتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جب گزرنا شروع ہوئی تو اس کا مطلب آہستہ آہستہ، اور وہ آج تک میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، سمجھتی ہوں اور سمجھ رہی ہوں. تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. بٹ یہ افریقن پروورب جو ہے وہ کہتا ہے کہ فرض کریں آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے. آپ کا یہ مکان ہے، اس مکان کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو کس کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کو ریز کرنے میں، اس کو پروٹیکٹ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں. یہ پورا مطلب نکلتا ہے. یہ نکلتا ہے. تو سوشل ایسپیکٹ جو ہے وہ کتنا اہم ہے. صرف ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی بہت سے والدین ہیں، مائیں ہیں، جو جن کے دل کے اندر بہت کچھ ہے اور وہ نہ بول سکتی، نہ بتا سکتی، نہ وینٹ آؤٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ مسرت باجی مجھے اجازت دیں کہ ایز اے مدر میں مدر کے پرسپیکٹو سے لے کے چلوں. بالکل. تو آپ کا سوال ہے کہ فرام the time that the child was born and then until the time that the child dies. تھوڑا سا اس سے پہلے لے جاتی ہوں میں آپ کو. From the time that the mother conceives a child, that is the start of everything. The mother has to be mentally, emotionally healthy, balanced. Because یہ اگر بچہ جو ہے وہ پری ڈسپوزڈ بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن کے. ماں ڈپریسڈ ہے، بچے سارا نرشمنٹ اندر جا رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی، ایموشنز بھی اندر جا رہے ہیں ان کے. تو ہم لیٹر آن یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی دو شاخیں ہیں. تو بیٹی نساء عالم، نساء ایور گرین عالم، جب پیدا ہوئی اس کو کیا پتا تھا وہ کس دنیا میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا پتا تھا کہ پیرنٹس رسپانسبل ہیں کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا تھا؟ وہ تو آپ کے اللہ کے بعد آپ کے رحم و کرم پہ آ رہا ہے. تو پہلے تو ہمیں ذمہ دار پیرنٹنگ کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ نہیں یہ کریں، آپ اس راستے کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہیں اور پیار نہیں دے سکتے اور انڈرسٹینڈنگ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ہٹ جائیے اس راستے سے. تو نساء 4 سال کی عمر کے بعد، 4 سال سے پہلے ایک نارمل ہیلتھی چائلڈ تھی جو نیچر سے بہت پیار کرتی تھی، چڑیوں کی آواز سنتی تھی سب.
آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی چینجز شروع ہوئیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کوئی پیرنٹ، کوئی مدر، کوئی فادر نہ کوئی مینیول کے ساتھ آتا ہے اور نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہینڈل کرنی ہیں. بٹ کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اویئرنیس پھیلے اس چیز کی، تو اس لینس کو لے کے میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے سائنز ہیں، اس کو پک اپ کرنا بہت ضروری ہے. ماں باپ کو، خاندان کو، سماج کو، یہ بہت ضروری ہے. تو نساء کا جو مجھے انفارچونیٹ چیز یاد ہے، تو رنگت میں بات ہوئی. یہ تو تم گوری ہو اور یہ گوری نہیں ہے. تو میرے دل کو سب سے پہلا چابک وہ لگا، اور یہ اس وقت بھی لگا، اور ریٹروسپیکٹ میں تو میں بتا ہی نہیں سکتی ہوں آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے. تو ایک حساس پیرنٹ، ایک حساس خاندان، ایک حساس معاشرہ بہت ضروری ہے. We all need to sensitize actually the whole world. ہم ایک ہی ڈور سے انسان کی بندھے ہوئے ہیں سب. تو بچے کو جو ہے پیرنٹس کو دروازے اپنے بچے کے لیے کھولے رہنے دینے چاہیے. کمیونیکیشن کا کوئی بلاکیج نہیں ہونا چاہیے، صرف وربل کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ سگنل، سائنس، سمٹمز سب دیکھیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ سائنز اور سمٹمز دیکھ بھی رہے ہیں، آبزرو بھی کر رہے ہیں، اس کا کچھ کر بھی رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے. یہ اویئرنیس کی بات ہے، یہ سینسٹائز ہونے کی بات ہے. یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے پوری دنیا کی، ماؤں کی، والد کی، گھر والوں کی، وہی ولیج کی بات آ جاتی ہے. تو آئی ہیو ٹو ٹچ بریفلی کہ ایک بچے کی بیلنس ہونے میں سب سے اہم چیز جو ہے ماں باپ کا بیلنس ہونا، ان کا ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ بچے کو ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے. تو میں نے تو یہ دیکھا کہ اگر سپلٹ بچے کے ہونے میں ہو جاتی ہے تو اس ایسپیکٹ کو بہت زیادہ، تو میری بچی کو یہ وہ ہوا. یہ نہیں میں جانتی ہوں کہ وہ پری ڈسپوزڈ تھی ڈپریشن کے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ہوئیں. میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی کیونکہ کوئی جان بوجھ کے کچھ نہیں کرتا میرے تجربے کے مطابق اور احساس کے مطابق. تو نساء بڑی ہوتی گئیں، اس کو ہم سہارتے گئے، علیحدگی ہوئی، اور اس کا جو بھی تھا وہ اس کے اوپر اثر ہونا شروع ہوا، اور مجھے سائنس نظر آنے شروع ہوئے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں چیز جائے گی. ان کی پہلی النس جو ہوئی اس کے اثرات سے، وہ انوریکسیا تھا. انوریکسیا کیا ہے؟ ماں تو ڈیل کر رہی ہے کہ اس کو کس طرح سنبھال لے. بچانے کی تو بات آتی ہے، ماں تو ڈیل کر رہی ہے کہ کس طرح اس کو سنبھال لے. انوریکسیا ایک پوری ایک بلا ہے جس میں، اور وہ سائیکولوجیکل ہے. ناؤ the two branches of suicide and mental health، ایک تو ہے آپ کا chemicals in your brain،
وہ بالکل الگ ہے، وہ سائنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرا یہ سوشل ایسپیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے. تو جو سائنس کا وہ ہوا، وہ جتنا تھوڑا سا علم ہے مجھے، جو سٹیپس لیے ریکگنیشن کے بعد، تو یہ آن سیٹ پہ 9 سال کی تھی جب اس کا زیادہ آنا شروع ہوا، ریکگنائز کیا. being slightly sort of a conscientious loving parent I would call myself. I said کہ اچھا کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں نے اس کو، اس وقت نئی کوئی آئی تھی، آرٹ تھیراپی میں ڈال دیا. وہاں سے پک اپ ہوا، ایک سائن وہ آیا. اسکول کو اویئر کر دیا، کچھ سگنلز وہاں سے آئے. بریلینٹ چائلڈ، ساری ملٹی فیسٹڈ چائلڈ، رائٹر بھی تھی، وہ پوئٹس بھی تھی، وہ انوائرمنٹلسٹ بھی تھی، وہ روئر بھی تھی، وہ بہت کچھ تھی. تو یہ سائنس پک اپ کرنا، میں سمجھتی ہوں سب سے اہم جو چیز ہے، ان سائنس کو پک اپ کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں. تو وہ سائنس آپ کیا محسوس کرتے تھے؟ کیا چیز آپ کو لگتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ خاموشی، وڈرول، لوگوں کے ساتھ مل جل نہیں کرنا، جو نارمل بچوں کا آپ دیکھتی ہیں. جب کہ آپ نے کہا کہ وہ اسکول میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں سب میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ وڈرون تھی. دوستیں، سہیلیاں بہت کم بنتی تھی. ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چینج اسی لیے کیا گیا کہ شاید بیکاز ہمارے تو پریشر، ہر جگہ سے پریشر ہے، ایجوکیشنل پریشر الگ ہے. تو یہ ایک اور سائن تھا میرے لیے کہ وہ اس طرح بیٹھتی تھی جب اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا. یہ جب صرف میں نے اس کا فزیکل سمٹم یہ دیکھا تو میں نے کہا اسکول سے میں نکالنا چاہتی ہوں. میرے بھی تو محدود تھی چیزیں نا، کہ میں اور دنیا کے ایسے اسکول میں لے کے چلی جاتی جہاں پر یہ سارے امتحان نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو جب میں نے یہ دیکھا اس کا اسکول میں نے تحقیق کی، 1 سال لگایا تحقیق کرنے میں کہ کیا کون سا اویلیبل ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم جو نساء کو ابھارے، جو نساء کے ساتھ بالکل اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کو نرش کرے، اس کو ایک بلوم کرے، اس کو سپورٹ کرے. تو وہ ایک ایسا اسکول میں نے چنا اور وہاں سے ایک الگ اس کا شروع ہوا. بٹ یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی تھیں کیونکہ اس میں ٹین ایج، اے چائلڈ ہو سفرز فرام مینٹل ہیلتھ ایشوز، وہ ایک نیچرل سائیکل بھی اس کی چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹین ایج بھی ہونا ہے، آپ اس کے الگ ایشوز ہیں. اس قدر تکلیف دہ سفر ہے ان بچوں کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اس قدر کانفلکٹ میں ہوتے ہیں بچے کہ وہ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے. ہر بچہ الگ بچہ ہے، تو ایک اس سے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن میں اپنی بیٹی کو ریفرنس بنا کے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ پلیز ڈونٹ بی دس ٹائرنٹ پیرنٹ. جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے اپنے بچے کے اوپر پریشرز ہٹا دیجئے. ہر قسم کا پریشر ہٹانا پڑے گا آپ کو، تو ہی تو آپ اپنے بچے کو نیچرل طریقے سے پال سکتے ہیں. تو میں نے تو جتنا حد تک جا سکتی تھی پوری کوشش کی. اور ایک چیز میں بہت اہم بتاؤں گی کہ بچے کی سائنس اور سمٹمز کو تو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو سینسٹائز ہونا ہی ہے. مدر تو ویسے ہی مدرہڈ تو ہوتی ہے نیچرل سینسٹیو ہیومن بینگ، لیکن اس بچے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کی ایک نظر اس کے اوپر ہے. جب بچہ اگر اویئر ہو گیا تو گیم ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کی سینس آف سیکیورٹی انسیکیورٹی ٹرانسفر ہوگی، ان کی سیکیورٹی ختم ہو گئی. تو سیکیور مینٹلی
اور اس کو کریج دینا یہ بہت اہم چیز ہے. تو اور یہ بہت ساری چیزیں سائملٹینیس چلتی ہیں اور ہائنڈ سائٹ میں آتی ہیں جب آپ گزر چکے ہوتے ہیں, گزر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہر وقت ایک ایمرجنسی. نسا واز این ایمرجنسی ان مائی لائف فار مینی ایئرس. So you can well imagine what she must have suffered as a child. ہم تو سوئسائڈ کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو زبان سے نہیں لانا چاہتے. کیوں؟ ہم نے اس کو بند کمرے میں کیوں رکھا ہے؟ آپ کیا اپنی آگے کی جنریشنز کو سنبھالنا نہیں چاہتے؟ تو آپ کو کھولنا پڑے گا یہ سبجیکٹ. تو جب آپ نے دیکھا کہ نساء کے سائنس اور سمٹمز ایسے تھے جو کہ الارمنگ تھے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو بہت زیادہ کیئرفل بھی رہنا پڑتا تھا, تو وہاں پہ میڈیکل ہیلپ اینڈ ٹریٹمنٹ جو تھی وہ کتنی امپورٹنٹ تھی؟ حد سے زیادہ اہم. اور یہ بھی ایک ڈسکوری ہوتی ہے. دیکھیے دوبارہ میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا, وہ پروفیشنلز نہیں ہیں. پروفیشنل کو اپنا کام کرنے دیجیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ریکگنائز کیا ہے. آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کے بعد تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, سائیکائٹرسٹ, یہ 3 ایسپیکٹس ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بچے کی النس کس حد تک چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو پیرامیٹرز ہیں کہ کس حد تک چلی گئے, وہ ایک ماں محسوس کرتی ہے یا میڈیکل؟ ماں محسوس کرتی ہے, وہ ڈسکس کرتی ہے, اور پھر آگے ایک پلان آف ٹریٹمنٹ. مسرت باجی اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کینسر ہے, جلد پکڑ لیا گیا تو شاید ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. اور اس کی تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کلیکٹیو ذمہ داری لی جائے اس کو بہت حد تک بچایا جا سکتا ہے. آپ اس میں سے یہ ایسپیکٹ نکال دیجئے کہ اللہ نے ایک تاریخ مقرر لمحہ اور کس طرح کس نے جانا ہے, وہ اس کا جورسڈکشن ہے, وہ ہمارا نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, بات تو یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچے کو لے آئے, معصوم بچہ, اس کا کیا قصور ہے اس دنیا میں آنے کا. تو یہ پروفیشنل ہیلپ میں نے بہت ٹرائل اینڈ ایررز ہوئے. نسا اتنی ایوالو تھی مینٹلی کہ وہ سلیکٹ کرتی تھی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, یہ تو آپ کی عمر کی ہیں اور یہ تو ایز اے مدر ہی وہ کریں گی, مجھے کیا انڈرسٹینڈ کریں گی. سو یو've got to be very careful بیکاز اس کا ریپو اپنی سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کے ساتھ اتنا اہم ہے جتنا آپ کو اور آپ کی بچی کا ہے. تو یہ بہت اہم رول ہے. جب بیماری بڑھ جاتی ہے اور دوائیوں کی ضرورت ہے تو آپ کو دوائیاں دینی چاہیے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نساء کو بھی علم تھا کہ وہ کچھ چیز صحیح نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اگر اس کو یہ علم تھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو بچہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے ٹھیک ہونا ہے, اور ایک دفعہ کبھی کبھی بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہو گیا جی, بس اسی طرح ہے, میں کچھ نہیں کروں گا, تو وہ اور ریکلوسیو ایٹیٹیوڈ کی طرف چلا جاتا ہے. اپنے نساء میں آئی ایم شیور کہ ڈفرینٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ دور دیکھے ہوں گے جب آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی. جی بالکل. دس از سچ اے گریٹ انسائٹ ٹو واٹ وی آر ڈسکسنگ رائٹ ناؤ. مسرت باجی, بچے کو کیسے نہ پتہ چلے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں, اندر اس کے کیا چل رہا ہے, کیسے نہیں پتہ چلے گا. جو جنگ چل رہی ہے, جس جنگ سے وہ لڑ رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہے, اور وہ آپ کی سپورٹ سے اور اپنی انٹرنل اس سے کوشش کرتے رہتے ہیں. نسا کی آخر دم تک امید تھی زندہ رہنے کی. اس نے 11 دفعہ جو میں نے پکڑی ہیں سوئسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہے. یہ آخر کی بات نہیں دیکھی جاتی ہے, آخر تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی امید ختم ہی ہو گئی. زندہ رہنے کی لاسٹ اسٹرا
ختم ہو گئی تو جا کے کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایک دم سے یہ کیا ہوا گیا. آپ اویئر نہیں ہے کیا؟ پھر اگین آپ جاتے ہیں سوسائٹی کی طرف کہ کیا آپ لوگوں. سو پلیز ٹاک اباؤٹ اٹ. لیٹ پیپل پرے, لیٹ پیپل ڈو دیئر پارٹ. بیکاز یہ گلٹ کے ساتھ رہنا, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چاہے کہ ایک جوان بچی مر جائے یا چھوٹا بچہ مر جائے یا بڑا ہو کے کوئی ایڈلٹ سوئسائڈ کمٹ. کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہوگا. تو دے آل ہیو ٹو لیو ود دا گلٹ آف ناٹ پلئنگ دیئر پارٹ. سو میڈیکل انٹرونشن ہوئی. ہم اس کو مینٹل, کیونکہ ہم گروپ کر رہے تھے نا کہ کوئی آپ نے ایونیو تو چھوڑنی نہیں ہے, آپ کا بچہ ہے. اور تو دنیا جہاں پر بھی دنیا میں آپ کی حیثیت لے کے جانے کی آپ کرتے ہیں. ہر پیرنٹ, ہر ماں تو کرے گی, باپ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بٹ تو نساء کی خاصیت یہ تھی کہ شی ٹرولی بلیوڈ ان ہر مدر. بیٹے جانا ہے, اس کو سمجھانا تھا. انٹلیکچولی بہت ایوالوڈ تھی. بیٹے ہم یہ بھی کر لیں. اوکے ماں, ایوری تھنگ واز اوکے ماں. تو ہم اس کو ڈنمارک میں ہم نے داخل کیا ایک مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں. اور اس کا ایک اور وہ تھا کہ شی وانٹیڈ ٹو گیو لائف اے چانس. یہ میں بار بار ریٹریٹ کروں گی کہ کوئی بچہ مرنا نہیں چاہتا, نہیں چاہتا. فیکٹرز یہاں پھر وہ امبیلنس, یہاں دونوں مل کے یہ اس حد تک پہنچتا ہے. کوئی بچہ حساس بچہ تو اس کا خاص خیال کرنا پڑتا ہے. معاشرے, آپ کو بھی, معاشرے کو بھی. وہ بہت حساس تھی, لیکن اس کا فیس سے آپ ریڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ حساس ہے. تو وہاں سے ہم بہت اچھے سائنس ملنا شروع ہو گئے ان کے. یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے مینٹل ہیلتھ میں, ایموشنل اور آگے پیچھے یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے. تو ماں تو کافی خوش ہو جاتی ہے, خوش بھی ہو جاتی ہے, اور ٹینٹ ہکس پہ ہوتی ہے کہ اچھا ابھی یہ ہے تو اب کیا. ماں کی مینٹل ہیلتھ اتنی اہم ہے, کیونکہ وہی آپ دیکھیے نا, اٹس اے کلیشے رائٹ ناؤ کہ آپ اپنے ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ دوسرے کو کیسے سانس دیں گے. تو آپ کا, تو میں نے بھی تھیراپی لی ساتھ ساتھ, اور نساء کی بھی تھیراپی چلتی تھی. میں بھی میڈیکیشن پہ آئی, نساء بھی میڈیکیشن پہ رہتی تھی. تو مجھے اپنی, یقین کیجیے اپنی خاطر, میں اس پوری پروسیس میں اپنے آپ کو بھول گئی تھی میں. اور یہ پرائیورٹی تھی کہ میں اس کی ماں ہوں, اس کو پہلے سنبھالنا ہے. لیکن اب کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, ایموشنل. اس میں بھی معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے مسرت باجی, معاشرے کی, آپ کی فیملی کی, فرینڈس کی, سوشل سرکل کی, جہاں بھی یہ جاتی ہے ذمہ داریاں. تو آپ کا بیلنس ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگین دیٹ سینس آف سیکورٹی ہیز ٹو بی انسٹلڈ ان اے چائلڈ. اینڈ آئی فیلٹ نساء کا سب سے بڑا ایشو انسیکیورٹی تھی. وہ آرٹ تھیراپی سے آئیڈینٹیفائی کی, جو وہ ڈرا کرتی تھی. تو سائیکالوجسٹ تھی وہ, آرٹ تھراپسٹ. آرٹ, اس نے آرٹ کا فارم لیا ان بچوں کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو انہوں نے جو بتایا, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ماں کی اندر رہ گئی ہو, نہیں, ماں نہ ریکگنائز کر سکی, سمجھ پائی, سمجھ پاتی ہے لیکن وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتی ہے. اور کبھی کمپلیٹ اگنورینس بھی ہوتی. کوئی کتابیں شاید ہی چھوڑی ہوں گی جو میں نے ہو کہ بھئی ماں تو ایک بہت بڑے کٹہرے میں رہتی ہے نا, ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد تو بہت بڑا کٹہرا آ جاتا ہے, وہ جج کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو. میں نے کہا
کوتاہی کر دی, کہاں میں نے گیپس کر دیے. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف سوئسائڈ, ہمیں اس پورے ٹیبو کو ختم کرنا پڑے گا, اس کو کھولنا پڑے گا, اس کو ڈسکشن میں لے کے آنا ہوگا, اس کو مین اسٹریم میں لے کے آنے گا, اور اس کے اندر کہ بھائی یہ چیز جو ہے اس میں تو آپ جنت میں ہی نہیں جا سکتے, خدا کے واسطے یہ نہیں, یہ تو یہ اس کا ڈومین ہے, یہ ہم لوگ کوئی نہیں ہو, ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ انگلی اٹھائیں کہ آپ کے بیٹے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. ان ماں باپ کا کیا گزرتا ہوگا. میری ایک دوست ہے جس کا 22-23 سالہ بیٹے نے سوئسائڈ کمٹ کی تھی. ان کے بیٹے کو امریکہ سے یہاں لے کے آیا گیا اور مولوی نے کہا میں نہیں نماز جنازہ پڑھا سکتا کیونکہ یہ حرام ہے. وہ ماں باپ کی دنیا اجڑ گئی. اس کے باپ نے اس کے نماز جنازہ پڑھائی. آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ الگ ٹراما ہے, جو بھی حادثہ ہے, جو آئی ڈونٹ نو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, مجھے تو لفظ ہی نہیں آتے ان چیزوں کے لیے. تو سائنز اینڈ سمپٹمز کو شروع سے لے کے آپ نے جانا ہے. تو آپ اگر ماں بننے والی ہیں تو خدا کے واسطے بات کریں, اپنے اسپاؤس سے بات کریں, اپنے just set up all these things, because that is, اس کے بعد you can't be a perfect parent. اور یہ امید بھی کرنا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, just you still have to be your natural normal self and yet be aware. That is the key. Be aware کہ یہ کیا ہے. اتنی بڑھ گئی ہے سوئسائڈ. جس سال نسا فوت ہوئی ہیں اس دن ایئر آف سوئسائڈ منایا گیا پوری دنیا میں. the year that she passed away. تو دنیا میں آ رہی ہے, مین اسٹریم میں یہ آنا شروع ہو گئی ہے. جیسے جیسے مینٹل ہیلتھ تو اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے پیچھے اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا تو پیسہ لگایا ہی نہیں گیا. تو وہ ڈیزیزز کو آپ نے زیادہ پیسے فنڈ کیے جس میں آپ کا جلدی پیسہ بنتا ہے یا ریکگنیشن ہی نہیں تھی. تو آپ بتا رہی تھیں کہ جو ہمارے ملک میں میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں مینٹل النیسز کے حوالے سے یا ایسے بچوں کے حوالے سے, اور ان کی اویئرنیس, اس کو بھی تھوڑا سا بتاؤ پلیز. جی ضرور. ہمارے ملک میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اور بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی اتنی بڑی ڈیزیز کو آپ نے ججمنٹ نہیں کرنی ہے. یہ سوشل ایسپیکٹ ہے, اس کو بٹھانا پڑے گا. آپ اس کو کھل کے بات کیجئے, ڈسکشنز کریں, ٹاک شوز کریں, جو جس طرح بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ کرے. پلے آپ کا خاندان کیسے کر سکتا ہے, آپ کی سوسائٹی کیسے کر سکتی ہے, آپ خود کیسے کر سکتے ہیں. دوسرے بچوں کی بات سنیں. اپنے ٹین ایجرز کو یہ ہتھیار لے کے خدا کے واسطے ان کو قید نہ کیجیے. اگر کوئی آپ کو ڈرگز میں آ جاتا ہے, مینٹل ہیلتھ اس میں نظر آتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنکڈ ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہیں. یہ کوئی بھی شوقیہ نہیں ہوتا. یہ تو میرا ایمان کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ یہ شوقیہ بچے جو ہیں یہ کچھ نہیں کرتے ہیں. تو یہ کرائی فار ہیلپ بھی ہوتی ہے. جو آپ کے سمٹمز بن جاتے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہے ہیں اور وہیں سے بیس سے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر یہ پاکستان کے اندر ابھی بھی دروازے بند کرے ہوئے. اچھا جی وہ اس لیے مر گیا, اس نے اس لیے وہ کر لیا, او ہو اس کے لیے تو
معافیا مانگ لو, گناہوں کی معافیا مانگ لو, اپنے بچے کے بہاف پہ, اپنے اور اپنے سارے ان کے بہاف پہ معافیا مانگ لو کہ پتہ نہیں کیا گناہ کیا ہوگا تو اس کی سزا بچوں کو ملی. یہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اویئرنیس ہمارے ملک میں, کیونکہ یہی نہیں, کنسنسس ہی نہیں لیا گیا. آپ نے تو اس کی اسٹیٹسٹکس ہی نہیں لی, اور نہ ہی کنسنسس لیا ان پیرنٹس کا جو سفر کر, کہ کتنی زیادہ ہے یہاں پر, کیونکہ ہم نے دروازے بند کر کے لاک کیے ہیں یہ چیزوں کو. کیونکہ اس کے اوپر ایک یہ ہے نا کہ یہ چیز اتنی غلط ہے, اتنی, ہاں, تو وہ ایک ٹیبو ہے, اور اس کو بریک کرنے کے لیے اس دروازے کو کھول دیں پلیز, اس دروازے کو بند نہ کریں. یہ پوری دنیا سے میری اپیل ہے, پاکستانیوں سے اپیل ہے, جس انسانوں سے اپیل ہے, دروازے کمیونیکیشن کے نہ بند کریں. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی کہ بچہ سفر کر رہا ہے, ساتھ دے دیجئے, آپ کے تجربے سے کسی اور کا بھلا ہو جائے گا. ہمارا ایک واریر گروپ ہے, ان میں سے ایک بچے کی آج جو ڈیتھ ہو گئی سوسائڈ سے, میں ساری بات سوسائڈ پہ کر رہی ہوں, آج اس کی سالگرہ, ماں بہت دکھی تھی, ہم سب اکٹھے ہو گئے. وہی بات ولیج والی بات ہے کہ سنبھال لو, ہاتھ پکڑ لو, ایک سرکل بنا لو, پوری دنیا میں بچوں کا ساتھ دو. یہ بچے اس دور میں ہیں جہاں پر آلریڈی اتنی چیلنجز ہیں, تو ہم اس کے لیے اور روڈ اٹکا رہے ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈنگ اور کمپیشن کہاں چلا گیا. ہمیں کمپیشن دینا ہے ان بچوں کو, اور اپنے آپ کو بھی کمپیشن دینا ہے. ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں. فار گاڈ سیک جسٹ ڈو وٹ ریکوائرز ٹو بی ڈن. اس میں اینیمل کا بہت اچھا پارٹ ادا ہوا نسا کی النس میں, جو خوشیوں کے اس کے وہ ہیں ہائی لائٹس ہیں, وہ میں دیکھتی ہوں. پینٹنگ, روئنگ, یہ سب کچھ اس کی خوشیوں کے وہ تھے. ایکسپریشن آف رائٹنگ, یہ مدر کی ریکگنیشن ضروری ہے کہ اسی کو آگے بڑھا دیجیے. ان کے لیے جب لونلینس میں دیکھتی تھی, کیونکہ سوشلی ایکسکلوڈ کر لیا تھا اس نے آپ کو, اور یہ کرونک النس کا سمٹم ہے کہ آپ نے صرف اس دائرے میں رہنا جس سے آپ کی کمفرٹ زون ہے. تو وہ انفارچونیٹلی صرف اس میں اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ, اور گھر کے صرف گھر آپ کا ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں ایک بلی کے بچے کو. تو وہ انہوں نے سلیکٹ کیا اور اسی کی گرومنگ کرتی تھی. اس کو دنیا میں احساس تھا کہ انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور حساس تھی, تو وہ بھی ایک حصہ بن گیا اس کا, درد کا, تکلیف کا, فرسٹریشن کا, کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. اس کے اوپر لکھتی تھی, اس کو محسوس کرتی تھی. تو صرف ایک ایسپیکٹ نہیں ہے, بہت سارے ایسپیکٹ ہو کے میں نے تو یہی دیکھا مسرت باجی کہ صرف میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا میں نے کر دیا, کیا اس نے کر دیا, کیا انہوں نے کر دیا, انہوں نے رول پلے نہیں کیا, فلانی چیز سے یہ فیکٹر ہوا, فلانی. میں تو یہ بھول گئی. ہمارے ایک اسکالر دوست تھے, انوائرمنٹلسٹ تھے, اور بے حد حساس تھے. جب نسا نے خودکشی کی تو 3 روز بعد انہوں نے ایک ویژول تصویر فیس بک پہ لگا دی, اس کی میموری کو آنر کرنے کے لیے, اور مجھے یہ مرہم لگانے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو اس کٹہرے سے نکالو. کیونکہ صرف یہ ایک ایسپیکٹ مدرہڈ کا یا اپ برنگنگ کا یا اس چیز کا نہیں ہے, ایوالوڈ بچے کا تو بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. تو اس نے انوائرمنٹ کو, تو ایک انہوں نے فاکس دکھایا جو انجرڈ تھا, خون پتہ نہیں, ون آف دی اینیملز جس کے خون بہہ رہا ہے اور وہ ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس کو انجری ملی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نسا انوائرمنٹلسٹ بھی تھی, تو ذرا یہ ایسپیکٹ بھی دیکھ لو کہ کہیں یہ اس کا ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تو نہیں تھا جو اس کو وہاں تک لے کے گیا. تو اگین دا تھنگ از کہ
we have to recognize the signs and symptoms and awareness worldwide. پاکستان میں میں چاہوں گی, میں کیا چاہوں گی, یہ ہونا چاہیے کہ ہیلپ لائن ہو, سوئسائڈ کی ایک ہیلپ لائن ہو جس کے پیچھے پروفیشنلز ہوں اور مطلب ایک ذمہ داری کی سیٹ سنبھالیں. مطلب کہ والدین کے اوپر آلریڈی اتنا ایک پریشر ہے, یا وہ ہر چیز کرنے کے باوجود بھی یہ فیل کرتے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ گلٹی فیل کریں, کچھ رہ تو نہیں گیا, کچھ کر. آپ کے فیملی ممبرز یا نساء کے بالکل قریب کوئی, بعد میں تو خیر اس نے اپنے آپ کو بالکل بند کر لیا, لیکن ان کی ایٹیٹیوڈ سے بھی کچھ اثر ہوا اس کے اوپر؟ بہت اثر ہوا, بہت اثر ہوا. یہ اگین میں کہوں گی کہ کوئی نہیں چاہتا کہ بچہ جو ہے خودکشی کر لے, لیکن حساس ہونا بہت اہم ہے. فیملی کا بہت کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے, بہت کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے. نساء کیونکہ یہ اس میں آ گئی تو دوسرے کزنس نے اس کو آئسولیٹ کر دیا, اور میں سمجھتی ہوں ماں باپ کا ان کے ماں باپ کا یہ بہت غلط رویہ جو اپنی اولاد کو چیک نہیں کیا, کیونکہ میری اولاد آپ کی اولاد ہے, آپ کی اولاد میری اولاد ہے, بچہ سب کا سانجا ہے. سو آپ نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ فیملی کا کیا رول ہے, تو وہ بہت اہم رول ہے. اور ایک تو اس بچے کی ویل بینگ کے لیے, اور پھر اگر اللہ نہ کرے آپ یہ اور حادثے ہوئے تو پھر وہ خود بھی وہ اس گلٹ کے ساتھ رہنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے. they also suffer, so they have to be sensitive. اگر ہم کوئی کرٹیکل یا ایک ایمرجنسی کی صورت میں ہو تو والدین اس وقت کیا کریں؟ صحیح. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اور ٹریٹمنٹ پیک بھی کر سکتی ہے, ڈپ بھی لے سکتی ہے. تو جب وہ SOS آ جائے آپ کو آلریڈی پہلے سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کو ٹریگرز پتہ ہے, اس بچے کے آپ کو ٹریگرز پتہ ہے, کیونکہ یہ ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا. سوسائڈ از دی اینڈ آف دا ہوپ آف لائف. تو یہ ایک دم سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا, یہ تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. تو preparation of everything like a good plan, it should be properly planned, کہ اگر یہ ہو تو مجھے کیا کرنا ہے. اور for those parents جن کے اندر یہ اویئرنیس نہیں ہے اور یہ پک اپ نہیں کر رہے ہیں, اللہ کرے اس طرح کے ان سب چیزوں سے, اویئرنیس سے ان کو یہ الرٹ ہو جائیں اور سینسٹائز ہو جائیں. تو نساء کے اس میں جب کئی دفعہ یہ ہوا تو میں نے سمجھ لیں ایک بڑا سا سونے کا پنجرا بنایا ہوا تھا اس کے لیے. یہ میں دیٹس دی اونلی وے دیٹ آئی تھاٹ اور وہ کیا تھا, مطلب آپ سمجھ لیں یہ پورا شہر ایک پنجرا ہے اس کے لیے. تو جو ڈرائیور ہے اس کو آلریڈی ہم نے سینسٹائز کیا, جو ان کی میڈ ہے, ان کی آیا ہے, جو گھر میں لوگ ہیں, سینسٹائز کیا, پک اپ سگنلز وداؤٹ ہر نوئنگ. تو یہ تو وہ پکڑی جاتی تھی, کتنی اٹیمپٹس کی, وہ پکڑی گئی, آپ نے اس کو بچا لیا, پیچھے کر لیا. تو آپ نے فوراً اس کو, سب سے پہلے تو آپ نے اس کو بچانا ہے, نیچرل وہ ہے, آپ نے اس کو بچا کے پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ نے اس کی ڈاکٹر کو بات کرنی ہے, اس کی ڈاکٹر سے بات کرنی ہے, آپ نے اس کی سائیکالوجسٹ سے بات کرنی ہے, آپ نے اس کے امیڈیٹ لوگ جو اس میں ہیلپ کرتے ہیں, چاہے وہ فادر ہو, جو بھی ہوں, بہن بھائی ہوں, ان کو لوپ میں رکھنا بہت اہم ہے, سب آ جائیں. سو نساء کے بیسٹسٹ آف میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کی نظر, بہن بھائی جو بھی گھر کے قریب جو بھی تھے, ان سب کے باوجود بھی جب آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے میری بیٹی جا رہی ہے, تو اس وقت آپ نے اپنی بچی کو بھی تو کچھ نہ کچھ سمجھانا یا بتانا ہوتا ہے,
اس کو بھی آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. بالکل. یہ پورے پروسیس کے اندر یہ تھا, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے ڈیپ فیتھ نے مجھے قائم رکھا. یہی چیز میں نے اپنی بچی کو بچپن سے. نساء کا ایک میں صرف اگزامپل آپ کو یہ دوں گی, جب بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی تھی اور جو بھی اس کا ایک فزیکل ایسپیکٹ ایسے ایسے کرتی تھی لیٹ کے, تو جانماز اپنی چھاتی چیسٹ پہ رکھتی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرولی بلیو کرتی تھی. روزے سب رکھتی تھی, جو یہ وہ اوپر کی چیزیں تو تھی لیکن اندر سے وہ بلیو کرتی تھی. تو یہ تھوڑا سا میں یہ ٹچ کر دوں کہ گریف ایک اپنی سائیکل ہے, کیونکہ ماؤں کا, بچوں کا, یہ تو ہم ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے اس کے جانے کے بعد, یہ بہت اہم ہے کہ ماں کو سنبھال لیا جائے. اور اس چیز میں تو بہت لکی تھی. اس میں میرا پورا خاندان بھی شامل تھا, میرے دوست, میرے عزیز, پوری سوسائٹی ابھی تک ایک پوری سپورٹ سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو فیتھ نے جتنا میرے گریف کے پروسیس کو ہیلپ کیا ہے, اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. سو دیٹ از سم تھنگ جو آئی فیل از آلسو ایز امپورٹنٹ, اینڈ تھینک یو فار پرومپٹنگ دیٹ ٹو می, کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے یا دنیا میں لاتے ہیں, یہ تو پلیز آپ ڈال دیجئے, اس کو گڑتی دے دیجئے, یا کیا کہتے ہیں اذان اور شہد چٹاتے ہیں نا جس طرح, یہ اسی وقت سے آپ اللہ کو ان کے دل میں اتار دیجئے, پیار سے اتار دیں. یہ بہت اہم ہے, کیونکہ وہ آخری لمحے تک چاہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا. دے وانٹ ٹو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ. نسا ہیلڈ آن ٹو ہر فیتھ ایز ویل, بٹ اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ٹریٹمنٹ کی بھی ایک ایلیمنٹ اس میں شامل تھا, اس کی کیمیکل امبیلنس. بیکاز دیکھیے سب سے بڑی چیلنج اس پہ میں if we are running short of time, سب سے بڑی چیلنج پروفیشنلز کی یہ ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ میں کوئی گیج نہیں ہے. آپ نے کینسر میں آپ نے یہ کر لیا, آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کہاں پر کیا ٹارگٹ کرنا ہے. اس میں نہیں, دیر از, بیکاز اس میں نہ ریسرچ کی ہے اتنی, اور نہ ہی اتنا پیسہ لگا ہے, اور نہ ہی اتنا کھلی ہے یہ فیلڈ کہ وہ ایگزیکٹ چیز کو پتہ کر کے. تو یہ بلیم گیم کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ میں جانتی ہوں, میری بیٹی جو آخری اس کا اس نے چھت سے کود کے وہ کیا, تو وہ اس کی اوپر نیچے ڈوزز چل رہی تھی. تو آپ کے گھر کے اندر تو آپ کی اگر سائیکائٹرسٹ رہتی ہے تو ہی آپ یہ سارا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو آپ نہیں کر سکتے. ہماری ساروں کی ریسٹرکشنز ہیں ان چیزوں میں, ہماری لمیٹیشنز ہیں. تو فیتھ جو ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے, اور کوئی بچہ جانا نہیں چاہتا. یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بیکاز اس نے 3 چیزیں رکھی تھیں, لکھی تھیں کہ which said she wants to live on. She wanted to start a new life, forget about her past, and she wanted to start a new life. And then, people said that maybe that is her new life. And that probably she lived her entire life in a short span of time, and she led a wholesome life. This is the support system that we wore. So that is where I would. تھینک یو سو مچ بلے. سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ اس وقت پر آپ کو کیا کہا جائے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بہت سی ماؤں, بہت سے پیرنٹس کو ایک اور مضبوطی دے رہا ہے. اور سب سے پیاری بات کہ ہولڈ آن ٹو یور فیتھ, وہ ختم کر دیتا ہے ہر تکلیف اور پریشانی کو. ختم تو نہیں کرتا, لیکن شاید اس کو ایک کشن اور کور دیتا. اللہ کی ڈوری کو وہ کہتے ہیں نا, مضبوطی سے پکڑی, وہی ہے ڈور. فیتھ ہی آپ کی ڈور ہے. بہت شکریہ. تھینک یو زرت باجی. ایک ریسرچ کے مطابق اخبار میں رپورٹڈ کیسز 2020 سے 2022 تک 2300 تھے.
اور اس میں 300 کیسز 10 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کے تھے، اور نان رپورٹڈ کیسز ہر روز 15 سے 35 ہیں، جس میں ہر گھنٹے میں تقریباً ایک شخص خودکشی کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ فگر ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں اور ان کے مسائل کو سمجھیں۔